شلواریں گیلی ہو جائیں گی. آپ مجھے بلاتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں. سر اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ بے شک برائے مہربانی نہ, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں. آپ مت بلائیں سر, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک صاحب کہ آپ مجھے مس کوٹ کریں. انفارچونیٹلی یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ضابطہ اخلاق کیا ہوگا؟ ہم کرتے ہیں ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہ دونوں سائیڈوں سے ہوتی ہیں. اب دونوں سائیڈوں کو اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے. یہ کیا آرگومنٹ ملک صاحب درست ہے؟ میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں, جب بھی اپوزیشن سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں دیکھیں حکومت یہ نہیں کرتی. صرف حکومت کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ اس کو ٹھیک کیسے کرنا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں چھوڑ دیں. آپ حکومت کو بولیں کچھ نہ کرے. آپ یہ کہیں کہ صرف اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. آپ یہ کہیں کہ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ حکومتی لیڈران جو ہیں وہ یہ کہیں کہ اگر میں کھڑا ہو کے تقریر کروں تو لوگوں کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی. وہ یہ کہیں کہ میں یہاں تقریر کرنے آیا ہوں, کسی کا رشتہ لینے نہیں آیا ہوں. وہ یہ کہیں کہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی گاڑی میں سے ہیروئن نکل آئے گی اور ہم مونچھوں سے پکڑ کے آپ کو کال کوٹری کے اندر ڈالیں گے, اور پھر 1 مہینے کے بعد ہیروئن نکل آئے ان کی گاڑی میں سے اور آپ ان کو کال کوٹری میں ڈال دیں. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ لوگوں کو سلیکٹیوٹی کے ساتھ جیلوں میں ڈالیں, اور ایک لمبی لائن میں گردان آج آپ کے پروگرام میں نہیں پڑھوں گا. نہ شاہد عباسی, نہ احسن اقبال, نہ مفتاح اسماعیل, آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے رہیں. مگر یہ ذمہ داری الٹیمیٹلی صرف اپوزیشن کی ہے کہ وہ ایک ضابطہ اخلاق طے کرے. حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, ان کے اوپر کیا ضابطہ اخلاق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. جی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جی ملک صاحب ویسے تو جیلوں یہ میں ویسے ایک سیکنڈ گاڑیوں میں سے ہیروئن نکال. ملک صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں ذرا تھوڑا سا. ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں سے آئے ہیں وہاں سے تو لوگ کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے. ادھر دماغ بھی آپ کا بڑا کنسلٹنسی میں کام کرتا ہوں. میں نے کب کہا حکومت کو چھوڑ دیں؟ یہ کیوں آپ ہر دفعہ آ کے اسی قسم کی گفتگو شروع کرتے ہیں؟ سو جب آپ کہتے ہیں آپ نے کہا, میں کہوں ملک صاحب آپ نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ہے. سن لیں میں تو ایوان کو چلانے کے لیے پوچھ رہا ہوں کیا ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ لیجئے. بڑے افسوس کی بات ہے آپ کا ہر پروگرام میں یہ طریقہ بن گیا. آپ کی بھائی اگر آپ نے مجھے نہیں بلانا تو مت بلانا. سر آپ نے نہیں آنا, آپ مت آئیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگے کہتے ہیں آپ نے کہا, آپ مجھے پھر بعد میں 2 منٹ کی تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں سر آپ کو نہیں کہہ رہا. آپ مجھے بلاتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں. سر اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ بے شک برائے مہربانی نہ, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں, آپ مت بلائیں. سر لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک صاحب کہ آپ مجھے مس کوٹ کریں. The argument is not you coming to the show, argument is you are misquoting me. قطن نہیں کیا ہے میں نے. That's exactly what you've done. مت بلایا کریں بے شک, آپ کی مرضی ہے. میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں. آپ کا بڑا پروگرام ہے, آپ کا اچھا پروگرام ہے. آپ مجھے مہمان کی طرح بلاتے ہیں, میں مہمان کی طرح آتا ہوں. لیکن آپ یہ سمجھے کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور اب میں بولوں گا نہیں تو یہ نہیں ہوگا. بولیں لیکن مجھے مس کوٹ نہیں کریں گے آپ. سر مس کوٹ نہیں کر رہا. آپ نے کہا سوال حکومت سے, اگر حکومت تو ہے ایسی تو کیا آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں؟ تو میں حکومت کی ذمہ داری طے کر رہا ہوں. میں نے کہا اگر حکومت ذمہ داری نہیں اٹھاتی, is there a way? ملک صاحب آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. برائے مہربانی میں یہ کام مت کیا کریں. میرا نقطہ نظر ہے کہ حکومت کو ذمہ داری اٹھانی ہونی چاہیے. اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت کو سننی ہوگی. یہ اسی کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی مرضی ہے. جہاں تک سوال کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, that's all I'm asking. یہ اسی صورت ٹھیک ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری اٹھائے اور ہم بھی اپنی ذمہ داری اٹھائیں. اس کے علاوہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ون سائیڈڈ آپ روڈ رولر نہیں چلا سکتے اپوزیشن پہ. سر لیکن پھر مجھے اس کا کوئی راستہ بھی تو نکالنا پڑے گا نا. یہ راستہ میں نے میڈیا میں بیٹھ کے تو نہیں نکالنا. all I'm saying is there a way out? راستہ نیا الیکشن ہے. چلیں بریک کے بعد there is no way out. نئے الیکشن میں بات کرتے ہیں. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں. بریک لیتے ہیں واپس. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. کاشف عباسی اور مصدق ملک صاحب آمنے سامنے تھے اور کافی گرما گرم قسم کی ان کی آپس میں گفتگو ہوئی. ماضی کے اندر کس طرح شاہد حقان عباسی, مفتاح اسماعیل اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت سابقہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, بالکل پہلے تحریک انصاف کے دور حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کس طرح ان لوگوں کو اٹھا کر منشیات میں گرفتار کیا گیا, ان کو کال کوٹڑی کے اندر ڈالا گیا. جب سوال کیا کاشف عباسی نے تو سوال چپ گیا.
جناب مصدق ملک صاحب کو اور ان کو کافی ناگوار گزرا، جس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں بلانا چاہتے پروگرام میں تو میں نہیں آؤں گا، جس پر کاشف عباسی نے واضح کہا کہ اگر آپ نہیں بیٹھنا چاہتے تو اٹھ کر نکل جائیں، چلے جائیں، آپ نہیں آنا چاہتے تو بھلے نہ آئیں، جس پر مصدق ملک صاحب بھی کافی غصے میں آ گئے، ان کو بھی کافی برا فیل ہوا کہ میرے ساتھ کس طرح کا بیہیو کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آج کل ٹاک شوز کے اندر زیادہ تر یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ گرما گرم قسم کی گفتگو اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بات تو تڑاک سے گالیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور ایک دوسرے کی تمام تر جتنی بھی اخلاقیات ہیں ان کو سائڈ پر رکھتے ہوئے جو ایک دوسرے کو گالیوں پر اتر آتے ہیں اور گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ بالکل غلط روایات ڈالی جا رہی ہیں جو میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہر صورت کنڈیمڈ کرنا چاہیے، کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے ہو، آپ اس سے اختلاف رکھیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے ساتھ گالم گلوچ کریں یا کوئی اور معاملہ کریں۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ اسرائیل کے معاملے پر تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں، چونکہ ایک ان کا نیوز پیپر ہے، اس میں خبر شائع تھی۔ خبر دراصل میں یہ تھی کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ ایران سے مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ ان کو راستہ پرووائڈ کریں تاکہ وہ ذریعے سے جا کے اسرائیل پر حملہ کر سکیں۔ اور دوسری جانب اردن، عراق اور ایران، ان تینوں کو کہا ہے افغان طالبان نے کہ آپ نے اگر ہمیں راستہ دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسرائیل پر فتح حاصل کریں تو ہمیں راستہ دیں تاکہ ہم مل کر یہ سارا کچھ کر سکیں۔ اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی صارفین ہیں ان کے مطابق جب یہ دراصل میں یہ بات چلی تھی ایک ٹویٹر پوسٹ سے، اس کے بعد یہ نیوز پیپر میں بھی آئی تھی، اس میں یہ بیسیکلی کہا گیا ہے صارفین کے مطابق کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، طالبان نے اس طرح کا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک چال ہے، اور یہ سابق جو افغان صدر تھے جناب اشرف غنی صاحب، ان سے منسوب کی جا رہی ہے کہ یہ ان کی ایک چال ہے اور یہ بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔